جھوٹے نبی کا معیار ہم نے قرآن سے طے کرنا ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کی ابھی تک کوئی آیت پیش نہیں کی جسے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ معیار نبوت کسے کہا جاتا ہے۔ کلاؤڈ صاحب مجھے بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ بھی ان کی سچائی کی دلیل دیں۔ بھئی موضوع ہی آپ کے ساتھ یہ طے نہیں ہوا کہ ہم نے مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنی ہے، موضوع تو یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے کہ معیار نبوت کی دلیل کیا ہے، جو قرآن سے آپ دے نہیں پا رہے، اور آپ هو اللہ احد جناب من یہ معیار نبوت کی دلیل ہے یا اللہ کے شرک کی دلیل ہے؟ اور آپ مجھے یہ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض الہامات کی طرف آپ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب ایک انسان گھر سے حصول علم کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، اور جو شخص ایک قدم میری طرف آتا ہے میں 2 قدم اس کی طرف جاتا ہوں، جو شخص 2 قدم میری طرف آتا ہے میں 3 قدم اس کی طرف جاتا ہوں، جو شخص چل کر میری طرف آ جاتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرا اور اس کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ملنا جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ کس طریق پر ہے، کبھی حصول علم کے لیے ہے، کبھی کام کے لیے ہے۔ اس کے بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنز الحمال میں حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور غریب جو ہیں وہ میری عیال ہیں، وہ میری اولاد ہیں، جو غریب اور مسکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ حالانکہ ابھی آپ نے فرمایا ہے جناب کہ شرک کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی شرک کی تعلیم تھی جناب من کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے تو یہ دلیل پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور دوسری طرف حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ جتنے بھی یتیم ہیں مسکین ہیں وہ میری اولاد میں سے ہیں، وہ میری عیال ہیں۔ تو اللہ کی عیال کیسی ہو گئی کراؤڈ صاحب؟ یہ جو بیان بازی جھوٹ پر مبنی آپ بیان کرتے ہیں، اگر تو آپ نے معیار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیانانا ہے تو موضوع طے کریں میرے ساتھ کہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں پر اعتراض کریں تو میں جواب دوں گا آپ کو۔ میں بخاری اور مسلم کی تمام پیشگوئیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور میں پوچھوں گا آپ سے جناب من کہ بتائیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے مجھے بتانا ہے، ہاں 1 منٹ ہے، میوٹ کریں ذرا، درمیان میں بولے نا، ٹائم کوئی آپ کے ساتھ فکس نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم لگا ہے سر، آپ کا ٹائم لگا ہے سر، تھوڑی ہوتا ہے سر، میں ٹائم کا خیال رکھوں کہ آپ بھی ٹائم کا خیال رکھیں۔ آپ جب تک بولتے رہے میں بولا نہیں، میں نہیں سر میں نے بالکل نہیں، میں ٹائم پہ ختم کر رہا ہوں اور بات سن لیں نا، سن لیں سن لیں سر۔ نہیں سر ٹائم پورا ہو گیا نا، آپ کیسے ٹائم پورا ہو گیا جناب؟ سر ٹائم لگا ہوا تھا، پورا ہو گیا سر، سب دیکھ رہے ہیں۔ کیسے ٹائم کا خیال رکھیں پلیز، اپنی بات کو شارٹ کر کے ٹائم پہ پورا کریں جناب۔ ایک منٹ ٹائم میں نے لگایا تھا، ایک منٹ ابن ماجہ بھائی ٹائم میں آپ کے لگایا۔ کان لال کرنے لگا ہوں، صبر کریں کلاؤڈ سر 1 منٹ سر، ٹائم پہ کریں سر، ٹائم پہ کریں، ٹائم پہ کریں۔ ہاں کرتا ہوں صبر کریں، مجھے بات مکمل کریں سر ایسے نہیں ہوتا، ٹائم پہ بات کریں حضرت پلیز۔ کرتا ہوں۔ ہاں میرا ٹائم لگاؤ بھائی۔ مانی بھائی ابھی ان کا جو ٹائم ہے میرے ساتھ کوئی فکس ہوا تھا کوئی 4 ہاں جی منٹ؟ مانی بھائی ٹائم لگا رہے تھے جناب، یار آپ مجھے بولتے میں تو ٹائم پہ بات پوری کر رہا ہوں، ہم نے ایسی تھوڑی ہوتا ہے، ایسے تھوڑی کب تک کریں گے؟ 30 سیکنڈ اور دے دیں بس، کافی ہے، پھر اپنی ٹرن پہ کریں گے یہ۔ اچھا جی 30 سیکنڈ آپ نے لینے، مجھے دینے آپ نے؟ سر آپ لے لیں، میرا تو پورا 3 نہیں آپ کا سٹارٹ کر رہا ہوں، ابن ماجہ بھائی بعد میں بولیں گے، میرا سٹارٹ کریں۔ لو جی 3 ماشاءاللہ جی، منٹ آپ دیکھیں کے جناب سٹارٹ ہو گئے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ابن ماجہ صاحب آج جناب پھر ابھی تک قرآن سے ایک بات نہیں پیش کر سکے۔ یہ کلاؤڈ سرفر ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، قرآن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کرتا ہے، اور دونوں کے اوپر مرزا صاحب کو رکھ کے بتاتا ہے کہ مرزا صاحب اس پر پورا نہیں اترتے۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، کچھ لوگوں نے کہہ دیا اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لو جی اللہ تعالیٰ تو منع فرما رہا ہے
کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی. لم یلد ولم یولد. معیار نبوت آپ کو قرآن سے چاہیے نا. نبی آتا ہے شرک کو ختم کرنے کے لیے. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے. اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، قرآن میں آتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد. لیکن مرزا صاحب آئے ہیں پھیلانے کے لیے وہ دعوت جو قرآن کے خلاف ہے. انت منی بمنزلہ اولادی، قرآن کے معیار کے خلاف ہو گئی نبوت مرزا صاحب کی. لو جی پہلی بات، انت منی بمنزلہ ولدی، قرآن کے معیار کے خلاف ہو گئی. تو مجھ سے ایسا جیسے میری اولاد. اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد. مرزا صاحب کہتے ہیں ان پہ الہام ہوا اسمع ولدی، اے میرے بیٹے سن. قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. آپ نے غالباً ابن ماجہ صاحب قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں. وہ چیز جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ شیاطین کی طرف سے ہے. مرزا صاحب نہ قرآن کے معیار پہ اترے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر اترے کہ وہ حج کریں گے. نہ قرآن کے معیار پر اترے کہ نبی شرک کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھے جا رہا ہوں جناب من. آپ مجھے پلیز اپنی ٹرن میں قرآن سے وہ آیت لا کے دکھائیں یا وہ حدیث لا کے دکھائیں کہ اللہ کسی کو بتا رہا ہو کہ میرا بیٹا ہے. نہیں ہے. وہ حدیث لے کر آئیں سامنے کہ اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ. لے کر آئیں وہ حدیث، ورنہ تو آپ کی بات مانی نہیں جائے گی. بسم اللہ کریں. میں آپ کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، یاد رکھیے گا کلاؤڈ سرفر سخی بھی ہے. اللہ جی احسن الجزا. اتنا زور لگا رہے ہیں کلاؤڈ صاحب. صاحبہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. معیار نبوت کی جو دلیل کلاؤڈ صاحب نے پیش کرنی تھی ابھی تک تو وہ اس کو پیش نہیں کر سکے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالوں کے پیچھے چھپنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں. کلاؤڈ صاحب اپنی نیکسٹ ٹرم میں نا یہ جو آپ حوالہ پڑھ رہے ہیں نا اس کو آپ نے مجھے سکرین پر لگا کے دکھانا ہے کہ یہ کس کتاب میں سے کون سا حوالہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہاں پر بیان فرمایا ہے. یہ حوالہ آپ نے دینا ہے، بغیر حوالوں کے آپ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیات سے پیشگوئی بیان فرمائی تھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کیا یہ پیشگوئی تھی کلاؤڈ صاحب یا نہیں تھی؟ اپنی ٹرم میں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوئی ہے. نبی کی پیشگوئی، نبی تو غیب سے بات کرتا ہے. میں تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اور وہ خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، وہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے. نبی تو وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے جناب. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ پیشگوئی کب پوری ہوئی اور کب سے اس کا جناب اختتام ہوا اس پیشگوئی کا؟ کہ پیشگوئی پوری ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ میں نے پیشگوئی بیان فرما دی ہے، اب جو ہے یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے. دوسری بات، آپ بار بار کہتے ہیں جناب آپ پہلے قرآن تو پیش ہی نہیں کر رہے. آپ تو اس وقت کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کو پیش کر رہے تھے کہ جناب دیکھیں جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے انت منی بمنزلۃ اولادی، کہ تو میری اولاد کی طرح ہے. آپ کو تو ترجمہ بھی نہیں آ رہا اس کا. اسی لیے میں نے آپ سے حوالہ لگوایا ہے کہ اپنی ٹرم میں مجھے بتائیے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کس مقام پر بیان فرمایا ہے. اس کتاب کا حوالہ دیں اور صفحہ لگائیں سامنے، ٹھیک ہے. اور جب میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ آیات نہیں پڑھی تھی قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یتیم جو ہیں، مسکین جو ہیں، وہ اللہ کی اولاد ہیں، وہ عیال اللہ ہیں.
آپ تو کہتے ہیں اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی مساکین ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہو گیا جناب، ٹائم ہو گیا۔ ٹائم کا آپ نے مجھے بتانا یا مانی نے بتانا ہے مجھے؟ بتاؤ بھی مانی، ٹائم ہو گیا، میرا ٹائم شروع ہو گیا جناب۔ آپ ہر وقت مجھے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ لو جی، دنیا دیکھ رہی ہے جناب، انہوں نے کتنا غلط ترجمہ کرا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، بھائی کہہ رہے ہیں غلبہ غلبہ غلبہ۔ ابن ماجہ صاحب، ظہر یظہر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ابھارنا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کی آیت ہے۔ غالباً آپ عربی تو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا نبی بھی عجمی تھا، آپ بھی عجمی ہیں، اس لیے آپ کا قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا لیوے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو پوری دنیا میں ابھار دیا۔ یہ پہلی بات کا جواب۔ اگلی بات کا جناب آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے ایک اور معیار رکھتا ہوں، ایک اور معیار۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ اس کو اچھی طرح واضح کر سکے۔ مرزا صاحب تو قرآن کے لیے آئے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، ہم نے اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں، کیا بات ہے قرآن عجمی اور پیغمبر عربی؟ لو جی، مرزا صاحب تو قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے آئے، مرزا صاحب کے وحی اوپر وہی کون سی آ رہی ہے جو کہ نہ لغت القرآن والی ہے اور نہ ان کی اپنی زبان والی ہے؟ سنیے تذکرہ میں ان کی وحی، ایلی ایلی لما سبقنی ایلیوس، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور خود کہتے ہیں، اور آخری فقرہ اس الہام کا یعنی ایلیوس بباعث صورت مشتبہ رہا اور نہ اس کے کچھ معنی کھلے ہیں۔ لو جی، معیار نبوت رکھا، مرزا صاحب کو اس کے اوپر رکھ کے دکھا دو۔ ایک اور معیار رکھتا ہوں، ربنا آج، مرزا صاحب پہ وہی آ رہی ہے جناب، اور کہتے ہیں آجی کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے، جبکہ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لیبین لہم، کہ وہ اس کو کھول کھول کے واضح کرے گا۔ سر مرزا صاحب پہ جو وہی آ رہی ہے وہ تو کھول کھول کے واضح نہیں کر پا رہے۔ ایک اور، پیٹ پھٹ گیا، کہتے ہیں دن کے وقت الہام ہے، معلوم نہیں ہے کس کے متعلق ہے۔ لو جی، مرزا صاحب کو الہام ہو رہے ہیں، قرآن کا معیار ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ وہ کھول کھول کے بتائے گا۔ آپ کے مرزا صاحب کے اوپر جتنے الہام ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے جی۔ یہ ہے آپ کا مرزا صاحب کی تعلیمات قرآن و حدیث کے حساب سے۔ ابن ماجہ صاحب، میں نے کہا تھا نا، کلاؤڈ جہاں جاتا ہے اس کے بعد وہ براڈ برباد ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کریں جناب، میں اگلی بار ایک اور معیار رکھوں گا، پھر مرزا صاحب کو اس پر رکھ کے دکھاؤں گا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اللہ جی حسن الجزا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کلاؤڈ صاحب کو دلیل دیں گے قرآن کریم سے، بھی یہ دیکھیں، اور کلاؤڈ صاحب نے جو دلیل دی ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں دے گئے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں اس کی زبان کو سمجھنے والا نبی بھیجا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں وحی کی، وہ تمام عرب کے لیے سمجھ کا باعث تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہام بتائے گئے وہ ان کی اپنی زبان میں ہوئے۔ یہ تو صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ پیش کر رہے ہیں۔ کلاؤڈ صاحب، آپ کا اور میرا مکالمے کا موضوع ہے معیار نبوت، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام کو پیش کرنا۔ اور میں نے کہا تھا جناب کہ آپ نے الہام پیش کیا انت منی وانا من کا، یہ کہاں پر موجود ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں فرمایا؟ میں نے کہا حوالہ دیں مجھے، آپ کے سے کوئی حوالہ بھی پیش نہیں ہو رہا۔ آپ نے پڑھی ہوئی ہے محمدیہ پاکٹ بک، اور اپنے جناب کیا نام ہے جو آپ کے دلائل وہاں پر دیے جاتے ہیں، جو پرچیاں اکٹھی کر کے آپ کو مولوی دیتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا ذرا جناب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 250 کے اندر
من شاربا من ہو فلیسا منی، اور یعنی جو اس نہر میں سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے جناب، اللہ کا تو نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ ہی اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس نہر میں سے پانی نہیں پیے گا، جو اس نہر میں سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ بس جو کوئی اس کی پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ تو جناب کس سے ہوگا؟ یہ کلام کس سے نازل فرمایا جا رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جناب اس کی آپ کو تعویل کرنی پڑے گی۔ جب قرآن کی باری آتی ہے تو جناب من آپ قرآن کریم کی آیات کی تعویل کرتے ہیں۔ مجھے ان آیات کا بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یعنی جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انت منی وانا منکا، یہ جناب حدیث کے الفاظ ہیں جناب، یہ مشکات میں آئی ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے بیٹے بن گئے تھے؟ کلاؤڈ صاحب آپ آ جائیں ابن ماجہ سے بات کرنے کے لیے، تو میں تھوڑے یہ کن لال کرنے لگا۔ اگلی حدیث سنو جناب، یہ پیش گوئی مجھے آپ نے ظاہری رنگ میں پوری کر کے دکھانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ یہ پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور رسول کو غیب کا علم دیا جاتا ہے۔ یہ غیب کا علم کس طرح پورا ہوا جناب؟ آپ نے مجھے پورا کر کے دکھانا ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے ظاہری رنگ میں پورا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے جو بیوی ان سے ملنی تھی وہ ملنی تھی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہونے تھے۔ اب طویل نہیں کرنی، کیونکہ آپ مرزا صاحب کے اوپر مجھے تعویل نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ تعویل نہیں میں کرنے دوں گا۔ جزاک اللہ جی بہت شکریہ۔ لو جی اب جناب ان کا واسطہ پڑا ہے کس سے؟ کلاؤڈ سرفر سے۔ میں نے کہا تھا نا یہ براڈ دیکھو ماشاءاللہ 200 پہ چلی گئی، کیوں؟ آج ابن ماجہ صاحب کا واسطہ پڑا ہے کلاؤڈ سرفر سے۔ سر کلاؤڈ سرفر نے آپ کے سامنے قرآن رکھا، آپ کو بہت شوق تھا معیار نبوت پہ بات کرنے کا، ایک ٹرم پہ ایک معیار رکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر مرزا صاحب کو رکھ کے ثابت کر رہا ہوں سننے والوں کے لیے کہ مرزا صاحب قرآن کے مطابق نبی نہیں ہیں۔ آپ تو میرے سامنے وہ حدیثیں لے کر آ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہاتھ لمبے ہوں گے۔ یہ معیار نبوت ہے؟ یہ معیار نبوت ہے؟ یا ابن ماجہ صاحب گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ انسان بالکل سلپ آف ٹنگ کے کہیں اور چلا جائے۔ معیار نبوت میں آپ کو دکھاتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ اے نبی جو ہم نے آپ پہ نازل کیا اس کو ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ ہے معیار نبوت۔ مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہیں؟ اس معیار پہ رکھ کے دیکھیں اور دیکھتے ہیں مرزا صاحب پہ جو معیار کے مطابق وحیاں اتری ہیں وہ سمجھا سکے کہ نہیں سمجھا سکے۔ سنیے پھر بولتا ہوں، ایلی ایلی لما سبقتنی ایلیوس، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آخری فقرہ اس الہام کا یعنی ایلیوس بباعث صورت مشتبہ رہا اور اس کے معنی کچھ نہیں کھلے۔ لو جی معنی کھلے نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں نبوت کی۔ معیار نبوت ہے جناب۔ میں نے آپ کے سامنے اگلا معیار رکھا ہے، اگلی بات اسی کے سامنے، ہوا شعنا نعسا۔ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہوا شعنا نعسا، پھر کہتے ہیں یہ دونوں فقرے شاید عبرانی زبان کے ہیں، اس کے معنی ابھی تک اس عاجز پہ نہیں کھلے۔ لو جی معیار نبوت مرزا صاحب پھر فیل ہو گئے۔ تیسرا میں نے آپ کے سامنے رکھا ربنا آج، کہتے ہیں آجی کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے، اللہ کہہ رہا ہے ثم ان علینا بیانہ، اللہ بس سمجھائے گا۔ مرزا صاحب کو یہ پھر سمجھ نہیں آ رہا۔ قرآن کا معیار رکھ کے میں مرزا صاحب کو رکھ کے دیکھ رہا ہوں، پیٹ پھٹ گیا، کہہ رہے معلوم نہیں یہ کس کے متعلق ہے۔ قرآن کا معیار ثم ان علینا بیانہ، پھر مرزا صاحب فیل ہو گئے۔ ایک اور، لا يموت احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کوئی نہیں مرے گا۔ اس کے حقیقی معنی تو نہیں ہو سکتے مگر مفہوم کا پتہ نہیں، شاید کوئی اور معنی ہو۔ ثم ان علینا بیانہ قرآن کا معیار ہے،
مرزا صاحب پھر فیل ہو گئے. بعد 11 انشاءاللہ یہ ان پہ الہام ہو رہا ہے. کہتے ہیں اس کی تفہیم نہیں ہوئی، اس سے کیا مراد؟ ثم ان علینا بیانہ. مرزا صاحب پھر فیل ہو گئے. معیار نبوت پہ آپ کا واسطہ اس وقت پڑھا ہے ابن ماجہ صاحب، کلاؤڈ سے قرآن سے بات کرو اور اس کے اوپر مرزا صاحب کو رکھ کے دکھاؤ. بسم اللہ کرو، ٹائم پورا ہوا. جی حسن، ماشاءاللہ جی. ایک منٹ میں بڑی کرتا ہوں اسکرین. مرزا صاحب کا ماشاءاللہ بار بار نام لیا جا رہا ہے، مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. میرے پیارے محترم بھائی نے جو معیار نبوت یہاں پر قائم کیا تھا، اب اسی اصول سے وہ روگرداں ہو گئے ہیں. جب میں نے قرآن کریم کی آیات پیش کی تھی ان کے سامنے، سورہ یوسف کی اور سورہ نجم کی، تو یہ پلٹ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلے گئے تھے. نہ یہ حدیث کی طرف گئے تھے، نہ یہ قرآن کی طرف گئے تھے. اب جب میں نے ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا جواب دیا ہے تو پھر یہ پلٹی مار کر قرآن کی طرف آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین. کلاؤڈ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کا علم دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وحی کے بغیر تو بولتے ہی نہیں تھے. میں نے معیار نبوت یہ قائم کیا تھا کہ نمبر 1، اللہ جو ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے اس کا ولی ہو جاتا ہے. دوسرا معیار میں نے بتایا تھا آپ کو قرآن سے کہ اللہ اس کو غیب کے علم کے اوپر مطلع کرتا ہے. تیسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ جو ہے وہ وحی کے ساتھ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے اور غیب کی خبریں دیتا ہے. تو کلاؤڈ صاحب نے پلٹی مار کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام انا من کا انا انت منی و انا من کا، یہ فٹافٹ یہاں پر پیش کیا کہ دکھائیں جی یہاں پر مرزا صاحب نے جو الہام پیش کیا تھا یہ غیب کی خبر تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں سے پاک ہے جناب. اور جب میں نے ان کو حدیث سے بتایا، جب میں ان کے سامنے میں نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی تو جواب نہیں دیا انہوں نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تبعنی فانہ منی، کہ جو کوئی میری اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اس میں سے ہو جاتا ہوں. جب اللہ کا بیٹا ہی نہیں تھا کلاؤڈ صاحب تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا انت منی وانا من کا. کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے مطابق بات تھی کہ ایک نبی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ولی کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں؟ جناب من، آپ کو میں حدیث مبارکہ کی سیر کرواتا ہوں. جب آپ بار بار حدیثیں پیش کرتے تھے نا، آپ حدیث چھوڑ کر پھر قرآن کی طرف پلٹی مار رہے ہیں. اور کیا قرآن جو ہے وہ تو وہی معیار پیش کر رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سچے نبی کی دلیل ہے کہ اللہ اس کو غیب کا علم دیتا ہے، مطلع کرتا ہے. جناب من، حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدائے عز و جل سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں، پس جو شخص کسی مومن کو ایذا دیتا ہے وہ مجھ کو ایذا دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے ہوں، میں تو اللہ کا جو ہے اللہ تعالیٰ میری طرف سے ہے اور میں اللہ کی طرف سے ہوں، اور میں ہی خدائے عز و جل ہوں اور مومن مجھ سے ہے، پس جو شخص کسی مومن کو ایذا دیتا ہے وہ مجھ کو ایذا دیتا ہے. جناب من، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھنے کے بعد بھی یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. تو کلاؤڈ صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے مجھے اس کی دلیل قرآن سے ابھی تک نہیں دی کہ بھائی یہ جو جھوٹے نبی کا معیار نبوت قرآن سے آپ نے ثابت کرنا تھا وہ ایک دلیل بھی آپ نہیں دے سکے. اور آپ بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے آپ نے حوالے پیش کیے ہیں نا، میں نے کہا حوالہ لگائیں. اب حوالہ کیوں نہیں لگا رہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس پرچی ہے اور حوالہ میرے سامنے موجود ہے. ایک منٹ میں ٹائم دوبارہ لگا دیتا ہوں ابھی نا، وہ 1 منٹ اینڈ کر کے لگا دیتا ہوں. شعیب بھائی آپ نے مانیٹر کرنا ہے ابھی نا، ٹائم میں لگا رہا ہوں، میں تھوڑا سا سائیڈ پہ ہوں ابھی نا، تو شعیب بھائی آگے وہ مانیٹر کر رہے ہیں. لگ گیا آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہے. چلو جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. دیکھیں جناب، سننے والے سن رہے ہیں کہ الحمدللہ ڈیفرنٹ معیار لے کر آ رہا ہے قرآن کریم سے کلاؤڈ سرفر، اور ہر معیار پر مرزا صاحب کو رکھ کر بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب یہاں بھی نہیں ہوتے، پورے نہیں ہوتے.
اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معیار بتائے مرزا صاحب اس میں کہیں پورے نہیں اتر رہے. اب سنیے جناب، میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک اور معیار لے کر آتا ہوں، اب شاید مرزا صاحب اس پر پورے اتر جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہجرت کروائی. مرزا صاحب کی ہجرت دکھا دو جناب، مرزا صاحب کی ہجرت دکھا دو، ورنہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس معیار پر مرزا صاحب پورے نہیں اترتے. یہ آپ نے جواب دینا ہے. قرآن کی ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، وہاں پر آپ بالکل جناب بے بس ہو چکے ہیں. مرزا صاحب کو حج والی پیشن گوئی پر اتارنے پہ آپ بے بس ہو چکے ہیں. مرزا صاحب کے ثم ان علینا بیانا، اللہ تعالیٰ قرآن سمجھائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی وحی سمجھائے گا، اس کے اوپر آپ بے بس ہو چکے ہیں. آپ کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ آپ کے مرزا صاحب خود بے بس تھے، وہ لکھ گئے ہیں. مجبوری آپ کی یہ ہے کہ اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اس کے مجھ پہ الفاظ نہیں کھلے. اللہ فرما رہا ہے ثم ان علینا بیانا. اب آپ اگلی ٹرم میں یہ بتائیے گا جناب مرزا صاحب نے ہجرت کی کہ نہیں کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ حق ہے اور سچ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ہجرت کروائی. اب آپ کی بات کو میں یہاں پہ رپورٹ کرتا ہوں. اب آپ نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب کے کون سے الہام تھے، آپ مجھے بتا دیجئے. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انت میں یہ منی والا، کیا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں بیٹے جیسا ہوں؟ معاذ اللہ. یہ جرت صرف تاریخ میں مرزا صاحب نے کری ہے. کیا انت منی بمنزل ولدی، یہ جرت ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نہیں ملے گی. آپ عیال کا لفظ لے کر آ رہے ہیں، غالباً آپ عربی نہیں جانتے. عیال کہتے ہیں وہ جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے عیال ہوتے ہیں. اللہ کفیل ہے، وکفا باللہ وکیلا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے. ابن ماجہ صاحب آپ کا واسطہ اس سے پڑھا ہے جو عربی بھی جانتا ہے. اب آپ کا شوق پورا کرتا ہوں. آپ جناب وہ منی والی بات کر رہے تھے. سب سے ایسا الہام، عورتیں اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ لیں پلیز. مرزا صاحب پہ الہام ہوا ہے انت من مائنا وہم من فشل استغفر اللہ، تو ہمارے پانی سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جرت اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء. مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے الہام ہوا تو ہمارے پانی سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کے الہامات ہوئے مرزا صاحب پہ. دکھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایسے کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں معاذ اللہ. کہاں کہاں مرزا صاحب کو بچائیں گے آپ؟ کہیں تو اتاریں معیار نبوت پہ ان کو. بسم اللہ کریں، ٹائم پورا ہوا. ٹائم لگائے جی، میں ابن ماجہ صاحب کو بتائیں گے ٹائم شروع ہوا ان کا. اللہ جی احسن الجزا. ابھی جو ہیں وہ کلاؤڈ صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹون بدل رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ ان کو علم ہے کہ اب ابن ماجہ کے سامنے ان کی دال نہیں گلنی. اس لیے اب یہ جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات بار بار پیش کر اور نیا سے نیا پیش کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معیار نبوت میں پیش کیا ہے. کلاؤڈ صاحب اگر آپ نے نیکسٹ ٹرم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حوالہ بغیر دلیل کے پیش کیا، بغیر حوالے کے پیش کیا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ جو قرآن بیان فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ اس کا مصداق ہوں گے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس الخبر کالمعاینۃ، کہ نہیں ہے سنی سنائی بات خود دیکھنے کی طرح. آپ نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھے جا رہے ہیں. آپ اپنی نیکسٹ ٹرم میں آپ نے جو حوالہ دینا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ آپ یہاں پر لوگوں کو دکھائیں گے نکال کر. اگر نہیں نکال کر دکھا سکے اوریجنل کتاب میں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لعنت اللہ علی الکاذبین کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار بیان فرما رہے ہیں انت منی وانا من کا. آپ نے پھر تعویل شروع کر دی کہ عیال کسے کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں جناب عیال کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیال کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا استعمال فرمایا ہے. اور انت منی و انا من کا الفاظ جو ہیں جس سے آپ پیش گوئی کو پیش کر بار بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا ہے. تو یہ تو عام الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لیے بولتے ہیں تو آپ تعویل کرتے ہیں.
یہ دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں. فرمایا انا من اللہ عز وجل. ترجمہ کیجئے گا کلاؤڈ صاحب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. انا من اللہ کہ میں اللہ ہوں, عز وجل اور عز وجل ہوں, والمؤمنون منی اور مومن جو مومن ہے وہ مجھ سے ہیں. فمن ادعا مومنا بس جس نے مومن سے روح گردانی کی, فقد ازانی بس اس نے مجھ سے روح گردانی کی, ومن ازانی فقد از اللہ بس جس نے مجھ سے روح گردانی کی اس نے اللہ عز و جل سے کی. جناب من کلاؤڈ صاحب اب یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں اور عز و جل ہوں. اب یہاں پر آپ تعویل کریں گے. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی ایسا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ تعویل نہیں کرنے دیتے, اور نعوذ باللہ من ذالک آپ غلط الفاظ استعمال فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. خدا تعالیٰ نے سورہ الحج کے اندر فرمایا, ٹائم ہو گیا جناب, ٹائم ہو گیا. سورہ فتح کے اندر فرمایا ہے. کلاؤڈ سرور بھائی, ابن ماجہ بھائی اگر کہیں تو 1 to 1 کر لیں, جو بات کرتے ہیں اس کا جواب دیں. نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, ٹائم ہو رہا ہے, ٹائم ہو گیا. ایک منٹ نا, مشورہ دونوں سے کر لیتے نا, نہیں 1 میں to ایگری 1 نہیں کر ہوں, لیں. میں ایگری نہیں ہوں. جی کلاؤڈ صاحب اگر آپ نے مرزا صاحب کی کوئی بات پیش کرنی ہے نا سر میں جی جی میں آپ کو حوالہ دوں گا بالکل. اب میں ایگری بھی آپ سے ہوں جناب. بسم اللہ کریں. ہاں جی آپ کا ٹائمر میں لگا دیتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہم ٹاپک سے نا تھوڑا سا ہٹ کے اسٹارٹ جہاں سے ہوا تھا, جس موضوع آپ چھوڑ دیں, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں, آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ ماڈریٹ کریں پلیز. ہم نے نا قرآن دینی تھی, لیکن مرزا صاحب کی طرف آپ ہمیں لے گئے کھینچ کے, کیونکہ قرآن سے آپ لگ رہا ہے جیسے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی اب آپ ماڈریٹ کریں پلیز, آپ ماڈریٹ کریں, ایمبولینس نہ بنے پلیز. بہت شکریہ. بسم اللہ. ٹائمر لگائیں جناب, ٹائمر لگائیں جناب, ٹائمر لگائیں جناب, ٹائمر آپ کو لگائیں, قرآن کی طرف لے کر آ رہے ہیں, گھسیٹ ٹائمر گھسیٹ لگائیں کے جناب, آپ ادھر ٹائمر جا رہے لگائیں. ہیں. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی ماشاء اللہ الحمدللہ, ابن ماجہ صاحب آہستہ آہستہ کر کے ان باتوں پر آ گئے اور میری طرف کہتے ہیں, پہلے تو کہتے ہیں انا من اللہ. من کا معنی ہوتا ہے سے, میں اللہ سے ہوں. بالکل اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, لیکن من کا معنی ہوتا ہے سے. بھائی صاحب ترجمہ کر گئے میں اللہ ہوں. یہ ہے ان کی علمی قابلیت, دنیا نے سن لیا ہے. انا من اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں اللہ ہوں. ابن ماجہ صاحب مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے, میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جو عجمی تو ہے, لیکن جس طرح ایک کراچی کا لڑکا پنجاب میں جا کے پنجابی بولتا ہے نا, اور جو پنجابیوں کی فیلنگ ہوتی ہے, مجھے وہ فیلنگ اس وقت آپ کی عربی سن کر ہو رہی ہے. دوسری بات, آپ نے بولا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہا ہوں. چلیے آپ کا یہ شوق پورا کر دیتے ہیں, پورا کر دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک جھوٹ. مرزا صاحب کہتے ہیں بعض احادیث میں آ چکا ہے کہ آنے والا مسیح کی ایک علامت یہ وہ ذوالقرنین ہوگا, تا قیامت چیلنج ہے. مرزا صاحب کی بولی بھی یہ حدیث لے آؤ ورنہ مانو. من کذب علیہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا, فلیتبوأ مقعدہ فی النار, تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو اور بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بولا, تو سنو, کہتے ہیں مرزا صاحب حدیثوں میں آیا ہے مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے. جناب یہ حدیث کہاں ہے؟ لے کر آئیے اور بتائیے مرزا صاحب سچے ہیں, ورنہ آپ بتائیے مرزا صاحب نے جھوٹ بولا. قرآن کا معیار رکھتا ہوں اسی بات کے اوپر. چلے آپ کا شوق پورا کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, تمہارے پاس کچھ شخص خبر لے کر آئے جو تمہیں لگتا ہے فاسق ہے, اس کی تحقیق کر لو. دو باتیں, یا خبر سچی ہوگی یا کیا ہوگا, وہ فاسق ہوگا. مرزا صاحب کہتے ہیں اپنے اس میں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود کی تکفیر ہوگی, یہ حدیث لے آؤ. اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مرزا صاحب کیا ہو گئے؟ فاسق. معیار نبوت ہو گیا. اب سنو, قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, جن لوگوں نے فاسق کو جسے عمل کیا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اور جہنم میں کون ہوتے ہیں آپ بتائیے؟ شیاطین. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, شیطان ہے جو وحی کرتا ہے اپنے لوگوں کی طرف, اپنے دوستوں کی طرف. ابن ماجہ صاحب اب آپ اگر مرزا صاحب کو امام مانتے ہیں تو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ,
اللہ تعالیٰ نے ایسے امام بنائے جو کہ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. قرآن کا معیار مرزا صاحب کو صحیح ثابت کرو ورنہ فاسق ہے. فاسق ہے تو فاسق جہنم میں، اور جہنمی کون ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کا معیار پھر رکھ دیا. بسم اللہ کریں جناب. باقی لوگوں کو میری گزارش ہے میوٹ نہ کریں، نیچے لوگوں کو میوٹ کیا جا رہا ہے جناب. جی ابن ماجہ بھائی شروع کریں. مولا جی احسن الجزا. کلاؤڈ صاحب آپ نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تالیاں مارنا عورتوں کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بار بار تالیاں بجا رہے ہیں یہ عورتوں والا کام کر رہے ہیں آپ. اور یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے عورتوں والا کام کیا ہے. ابھی بار بار تالیاں بجا کر آپ مہر ثبت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف عورتوں کی طرح جو ہے وہ تالیاں بجا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. تو جناب من یہ عورتوں والی حرکتیں چھوڑ دیں، قرآن نے منع فرمایا ہے. اور ماشاءاللہ ابھی میں نے کہا تھا نا جی، ابھی تو ایک حدیث کلاؤڈ صاحب ابھی ایک حدیث پڑھی ہے تو آپ نے حضرت مسیح، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے. کلاؤڈ صاحب آپ نے کہا ہے جی انا من اللہ سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں. تو جناب من حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، انت منی و انا من کا. یہاں پہ بھی لفظ من آیا ہے تو آپ نے کیا بیان فرمایا تھا کہ من کا مطلب ہوتا ہے سے. تو جناب من حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے اوپر دلیل آپ نے ثبت کر دی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو اللہ بتاتا ہے اور غیب کا علم دیتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو غیب کا علم دیا گیا انت منی و انا من کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ تو مجھ سے ہے، یعنی میں نے تجھے بھیجا ہے. اور یہی سچے نبی کی دلیل ہوتی ہے سچائی کی جو آپ دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد من اللہ وہو منہ، کہ جو اللہ کی طرف کا اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. یہ دوسری سچائی کی دلیل ہے جناب کہ جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو وحی کرتا ہے اور وہ اپنی وحی اور الہام میں سچا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واہ واہ ہوا منہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے. جناب من آپ سے میں نے بار بار قرآن کریم سے دلائل پوچھے ہیں کہ جناب من کو مجھے قرآن کی ایک دلیل دے دیں جس میں سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ سچے نبی کا معیار نبوت یہ ہے اور جھوٹے نبی کا معیار نبوت یہ ہے. آپ نے پھر جو ہے اپنی شکست تسلیم کی ہے. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر الہام پڑھا ہے، پھر آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس پڑھا ہے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی حوالے کے پڑھا ہے. یہ ہے آپ کی شکست کی دلیل. میں نے کہا تھا کہ اپنی نیکسٹ ٹرم میں آپ نے جو بھی الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا ہے مجھے اس کا آپ نے حوالہ دینا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور جو حوالہ نہ دے سکا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوگی اس کذب کرنے والے کے متعلق. ہاں جی آگے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولہ ہم منی وانا منہ یرادہ لاتصال وہم متصلون، کہ اس سے مراد اتصال ہے، یعنی وہ میرے قریب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی خود تشریح بیان فرما دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس کی تشریح کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق اس کے مراد یہ ہے کہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نیکیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرتا ہے اور اس کو اپنا قرب بخشا ہے. یہی اس حدیث کا، یہی اس الہام کا معنی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے انت منی وانا من کا. جزاک اللہ خیر. لو جی ماشاءاللہ جناب، ابھی تک تو دنیا سن رہی ہے کہ بے بسی کا عالم ہے. سنیے جناب سنیے، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. نبی جو آتا ہے دنیا سے شرک مٹانے کے لیے آتا ہے. لو جی حقیقت الوحی صفحہ نمبر 86 روحانی خزائن والیوم 22 صفحہ نمبر 79 اور تذکرہ
پیج نمبر 442 کے اندر اللہ نے بقول ان کے یا لاش نے ان کو وہی فرمائی، انت منی بمنزل ولدی، اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد۔ جناب یہ آپ کی شکست سے اگر اب آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتایا ہے، البشرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49، اسمع ولدی، یہ ان پہ الہام ہو رہا ہے، سن میرے بیٹے، اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ابن ماجہ صاحب؟ یا تو مانے کہ مرزا صاحب یہاں پر شرک پھیلانے آئے تھے، قرآن کی تعلیمات کے خلاف بات کرنے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، مرزا صاحب تو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اسمع ولدی، سن میرے بیٹے، البشرا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ اور عورتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں، اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، 40 نمبر 3 صفحہ نمبر 36 کے اندر کہتے ہیں مرزا صاحب پہ الہام ہوا ہے، انت من مائنا، استغفر اللہ، تو میرے پانی سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنے سے پہلے ہماری زبان کیوں نہیں ہل گئی؟ یہ سننے سے پہلے ہمارے کان کیوں ختم نہیں ہو گئے؟ اس طرح کے الفاظ مرزا صاحب بتاتے ہیں۔ آج کا ایک بچہ جو آپ کے مرزا صاحب کے الہامات پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ کیا پوچھے گا؟ ابا یہ پانی کون سا ہے جو ہے انت من مائنا؟ کیا جواب دو گے؟ یہ ہے دین آپ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی کتابیں اس طرح کی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں کہ ایک باپ اپنے بچی یا بچے کو لے کے بٹھا کے پڑھا نہیں سکتا۔ انت من مائنا وہم من فشل، پڑھیے 40 نمبر 3 صفحہ نمبر 36، بتائیے کیا مطلب ہے اس کا، تو میرے پانی سے ہے؟ کیا مراد ہے اللہ کا پانی؟ استغفر اللہ۔ یہ ہے لیس کمثلہ شیء کا مطلب، اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، مرزا صاحب بتا رہے ہیں انت من مائنا وہم من فشل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شرک سے بھرے پڑے ہیں الہامات، شرک سے بھرے پڑے ہیں۔ آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ قرآن میں جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، مرزا صاحب بالکل یہاں پر آ کے شرک کیا باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، مرزا صاحب کہتے ہیں انت منی بمنزل اولادی۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، مرزا صاحب کہتے ہیں انت منی بمنزل ولدی۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، مرزا صاحب کہتے ہیں اسمع ولدی۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے بتا رہا ہے لم یلد ولم یولد، اور آپ اس بات پہ یقین رکھ سکتے ہیں اسمع ولدی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بول رہا ہے سن میرے بیٹے۔ ابن ماجہ صاحب کہاں کہاں بچائیں گے مرزا صاحب کو؟ نہ معیار نبوت پہ اترتے ہیں، نہ معیار قرآن پہ اترتے ہیں، نہ معیار حدیث پہ اترتے ہیں، کہاں کہاں بچائیں گے آپ؟ بسم اللہ کریں۔ جزاکم اللہ جی، احسن الجزا۔ قرآن کریم سے معیار نبوت کی دلیل دیتے دیتے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات پر کلاؤڈ سرفر صاحب کو بڑا شوق تھا بات کرنے کا، اور اس وقت کا کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں کہاں سے بچائیں گے؟ جہاں سے میں بچاتا ہوں کلاؤڈ صاحب، وہاں سے آپ صداقت کی دلیل اپنے منہ سے پیش کر جاتے ہیں۔ آپ نے پہلی دلیل پیش کی انت منی و انا منکا، آپ کے منہ کے الفاظ تھے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوں۔ تو جناب من، پہلی دلیل تو آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کے اوپر ثبت کر گئے ہیں۔ اب دوسری دلیل جو آپ بار بار دے رہے ہیں، جس کا آپ نے حقیقت الوحی سے حوالہ دیا ہے، کلاؤڈ صاحب ابھی میں قرآن کو بھی سامنے رکھ کر اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ میں مسیح کا شعر ہوں۔ ٹائمر لگاؤ بھائی، ان کا خدا کے واسطے ٹائمر لگا دو یار، جو بھی موڈ ہے آپ ٹائمر لگاؤ۔ سمجھتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں نہیں پڑھی؟ غلطی ہو گئی، میں 2 منٹ کا لگا دیتا ہوں، سوری، میں غلطی ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں نہیں پڑھی؟ پہلا معیار نبوت تو آپ خود ثبت کر گئے ہیں، اب دوسرا معیار نبوت آپ ثبت کریں گے۔ اب ابھی آپ جب آپ کو میں قرآن اور حدیث سے دلائل دوں گا اس کے اوپر، آپ نے حوالہ دیا حقیقت الوحی کا، اور یہ حقیقت الوحی کے حاشیے کا حوالہ آپ دے رہے ہیں۔ آپ نے حقیقت الوحی پڑھی نہیں ہے۔ اب جب میں نے آپ سے پوچھنا کہ حقیقت الوحی کتنے صفحوں کی، آپ کو یہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ اولادی۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود تفصیل بیان فرمائی ہوئی ہے۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ تفصیل ذرا غور سے سنیے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس الہام کی کیا تشریح بیان فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی کون کون سی آیات ہیں۔ اور ابھی قرآن کی جب آیت آئے گی نا کلاؤڈ صاحب، تو میں نے آپ کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دینا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس الہام کی تشریح میں بیان فرمائی تھی۔ اب مانی بھائی مجھے ذرا 1 منٹ زیادہ چاہیے، کیونکہ یہ بات لمبی ہوگی،
ٹھیک ہے نا, میں پہلے ہی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے 1 منٹ آپ کا کم کیا تھا تو آپ کر لیں, پھر میں اس کو 1 منٹ زیادہ دے دوں گا اگر چاہیے ہوگا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ سارے دوستوں نے بھی غور سے سننا ہے اس بات کو, اور میں اس میں حدیثوں کے حوالے بھی دوں گا, قرآن کی آیات بھی پڑھ کے بتاؤں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس الہام کی کیا جو ہے وہ تفصیل بیان فرمائی ہوئی ہے. یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یاد رہے کہ خدا بیٹوں سے پاک ہے, نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے, اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں. فرمایا لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں ہے. سن لیں جی, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرما رہے ہیں کہ لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں سے ہے. ٹائم ہو گیا جناب. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں, 1 منٹ میں نے زیادہ دینا ان کو, میں نے 2 منٹ پہلے لگایا. میں قرآن کی دلیل لینے لگا ہوں. کلاؤڈ صاحب آپ میوٹ کیجئے گا, تیرے میں کن لال کر چھڑنے نے آج اتنے بیٹھ کے جناب. ٹائم لاؤ جی, ٹائم لاؤ, کن لان کر دیں, ٹائم ہو گیا, ٹائم لاؤ. میوٹ کرو, بولو نا بار بار, بولو نا. اب ہمارے ٹائم لا یار. جب بھی قرآن کی بات آتی شیطان بول پڑتا ہے. ابن ماجہ بھائی 1 منٹ ویٹ کریں, میں نے ان کو 2 منٹ لگائے تھے کیونکہ اس وقت ٹائم میں بھول گیا تھا. 3 منٹ کوئی پرابلم نہیں, 1 منٹ دینا, لگا لو, ٹائم لگاؤ بس. اچھا میں یہ ٹائم لگا رہا ہوں, ٹائم لگاؤ بس, تاکہ ابن ماجہ بھائی جو ہیں وہ 1 منٹ تک کان لال کریں, پھر میں آنے کے بعد کچھ اور لال کروں گا, لیکن وہ کاف سے شروع نہیں ہوتا. چلے ٹائم شروع ہو گیا. ہاں, بدتمیزی نہیں کرنی کلاؤڈ صاحب, ہوں انج نہیں کرنا. ہوں آرام نہ بہو, سنو ذرا سنو. ایک قرآن تے بھی تسی اعتراض کرنا, انہیں صبر کر جو, صبر کرو. میں قرآن دی آیتاں پیش کراں گا وچ جڑیاں انسان نے پیش کیتیاں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, سورہ الفتح آیت نمبر 11. ایسا ہی بجائے کل یا عباد اللہ, یعنی کہہ دے اے اللہ کے بندو. یہاں پر کل یا عبادی سورہ زمر میں بھی ہے, یعنی اے نبی ان سے کہہ دے اے میرے بندو. یہ بھی فرمایا فذکر, ایک منٹ ہے جی, فرمایا فذکر کا ذکرکم آباکم, سورہ البقرہ حدیث آیت نمبر ہے 201. فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم, بس اس خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیل متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ, اور یقین رکھو کہ خدا اتخاذ ولد سے پاک ہے, اور میری نسبت بینات میں سے یہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے. میں نے کہا میں 1 منٹ زیادہ لوں گا, بولنا نہیں. ٹائم مل گیا تھا آپ کو, ٹائم ہو گیا. سب بولنا نہیں, میوٹ کرو سر. یہ نہیں ہو رہا, ٹائم پہ رہیں سر, ٹائم پہ رہیں پلیز. میں نے کہا میں بات مکمل کروں گا, پہلے میں نے کہا تھا آپ نے اعتراض کیا تو آپ کا 1 منٹ ایکسٹرا دے دوں گا, کرنے دیں 1 منٹ اور کمپلیٹ کرنے, پھر آپ کو 1 منٹ ایکسٹرا دے دوں گا. نہیں, پھر آپ ان کا ٹائم لگائیں, ان کو 1 منٹ دیں تاکہ بات 1 منٹ پوری کریں. پلیز ایسا نہیں ہوتا کہ چلتے جائیں, جمعہ خطبہ سننے تھوڑی آئے لوگ یہاں پہ. منٹ شروع ہو گیا آپ کے, منٹ ہے تھوڑے, منٹ بسم اللہ کریں. ہاں جی چلیں جی. اللہ تعالیٰ کا حضرت فرماتے ہیں, قرآن کہتا ہے فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم, بس اس خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از کبیر متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ, اور یقین رکھو کہ خدا اتخاذ ولد سے پاک ہے, اور میری نسبت بینات میں سے یہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی القرآن. یہ بھول جاتے ہیں آپ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یعنی کہہ دے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس پر وحی ہوتی ہے, بے شک تمہارا ایک ہی خدا ہے اور سب خیر و خوبی قرآن میں ہے. یہ جناب دافع البلاغہ حاشیہ نمبر 6 تذکرہ صفحہ نمبر 397 پر ہے. اس کے بعد حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم, کہ خدا کو اس طرح یاد کرو اس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو. خدا ہمارا باپ نہیں, ہمارا باپ نہیں, مگر بمنزلہ باپ ہے. ٹائم ہو گیا سر, ٹائم ہو گیا سر, ٹائم ہو گیا. پلیز ریسپیکٹ دا ٹائم, پلیز ریسپیکٹ دا ٹائم. ہاں جی, مکمل کرنے کے بعد
ایک بھائی ابن ماجہ بھائی اگلے کر لیں، میں نے 5 منٹ اس کو ہاں جی دیے، چلیں جی، بہت بہت شکریہ. تیسرا میں کر لو لینا. جی، لو اور جی جناب. ایک منٹ میں آپ کا ٹائم دوبارہ سٹارٹ 5 منٹ دوبارہ سٹارٹ کر دیتا ہوں. کر لیں لیکن اس کے بعد نا مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو انہوں نے قرآن پہ بھی ایک آیت قرآن پاک کی، اس کے اوپر بھی وہ کیا، میں اس کا بعد میں جواب دوں گا. تو چلیں فی جی، الحال ٹائم لگائیں، ٹائم لگائیں، 5 ٹائم منٹ لگائیں، کر ٹائم لیتا ہوں. لگائیں. لو جی جناب، میں نے ان کے سامنے معیار نبوت رکھا ہے. تسلی کریے ما کان علی النبی جی من حرج فیما فرض اللہ لا. اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کے لیے سوچ لے کرنے کا، اس کو نبی کو پورا کرنے میں کچھ حرج نہیں ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے. مرزا صاحب کو اس پر رکھ کے دکھا دو. نہ تو معیار نبوت قرآن کے اوپر سے اترے پورے مرزا صاحب پورے، اور نہ پیشن گوئیوں پہ اترے. اور اپنے فتوے کے مطابق مرزا صاحب کا فتویٰ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ سچے نبی کی پیشن گوئیاں ٹل جائیں. تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ مرزا صاحب سچے ہیں، یا آپ کو فیصلہ کرنا ہے، سننے والوں کو کرنا ہے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. ہم تو الحمدللہ ببانگ دہول کہتے ہیں حق ہیں، سچ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے مرزا صاحب ان کی باتوں پہ پورا نہیں اترے، وہاں پہ وہ جھوٹے ہو گئے. آگے چلتے ہیں. میں نے دوسرا معیار رکھا ہے ان کے سامنے، جس میں نے ان کو بہت کھل کے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ان علینا بیانہ. جو بھی وحی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے وہ اپنے نبی کو سمجھا دیتا ہے. لیکن مرزا صاحب کو اس طرح کی وحیاں ہوئی جس کے اوپر وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کی مثال میں دیکھ چکا ہوں، پیٹ پھٹ گیا. ایسا الہام جناب جس کا نہ امت کو فائدہ نہ مرزا صاحب کو فائدہ، اور خود کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. ایلی ایلی سب کا لیلی جو بھی کچھ ہے، خود کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا. ربنا آج مجھے سمجھ نہیں آیا. تو جناب مرزا صاحب یہاں پر بھی پورے نہیں اترے. تیسرا میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ نے مجھے بولا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ولی جی فی الدنیا والآخرہ، ولی ہوتا ہے نبی کا. اگر تو مرزا صاحب کا ولی اللہ ہوتا تو مسئلہ موعود کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں نکلتی. 86 کے بعد تیسری شادی کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں نکلتی. 5ویں بیٹے کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں نکلتی. بشیر الدولہ عالم کباب کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں نکلتی. عمر پانے والا لڑکا جو مر گیا تھا اس کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں نکلتی. ایک منٹ پلیز. محمدی بیگم کی پیشن گوئی جھوٹی نہیں نکلتی. تم بکواس ابھی کر رہے ہو تاکہ تمہیں نیچے اتارا جائے، ٹھیک ہے؟ بات 1 منٹ نہیں ہوتا، بات ہو گئی ہے. اب تیسرا معیار، کس پہ تھی؟ 1 منٹ. تیسرا معیار، ایمبولینسیں آنا شروع ہو گئی ہیں، دبدباہٹ کپکپاہٹ تھرتھراہٹ شروع ہو گئی ہے. کلاؤڈ سرور بھاگنا نہیں ہے تم نے، دبدباہٹ بیٹھے رہو. 1 منٹ، بھاگنا نہیں ہے، بکواس کر کے ابھی دیکھیں یہ اندازہ کرے اس بندے کا، یہ بھاگنے کا طریقہ، یہ بھاگنے کا طریقہ ہے. ابھی یہ بھاگنے کا طریقہ ہے. مانی بھائی اس کو مکمل کرنے دیں. مانی بھائی گھبرانے کا نہیں ہوں مانی. ابن ماجہ بھائی میری یہ بات کلاؤڈ ہے، کلاؤڈ. ٹاپک بالکل دنیا چینج ہو گیا تھرتھراتی ہے اس سے. قادیانیت کے لیے موت ہے، یہ موت. کلاؤڈ قادیانیت کے کسی لیے ماں نے موت وہ ہے. بچہ نہیں پیدا کیا جو قرآن اور حدیث اس کا بولنے دیں یار، پھنس گیا یار. کی کر دیں یار مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. آج یہ چیخیں دنیا والوں نے دور دور تک سنی ہے، آج دور دور تک سنی ہے آج. اور یہ ہوتی ہے شکست، اسے کہتے ہیں شکست. دنیا والوں نے سن لیا. مجھے میوٹ کر کے آپ نے جو ڈس ریسپیکٹ کیا اس کا بہت بہت شکریہ. سننے والے فیصلہ کریں گے کہ مرزا صاحب سچے کے جھوٹے. میں نے سنا، مجھے تو امراسی بہت لگے. شکریہ آپ سب کا. ملاقات ہوتی ہے. بیش بھائی بھاگنا نہیں. 1 منٹ، کسی نے بیچ میں نہیں بولنا پلیز. مانی بھائی کی کر دیں کسی نے بیچ میں نہیں بولنا، صرف یہ ابن ماجہ بھائی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کلوڈ بھائی اتنے آؤ یار، انج نہ کرو، بھجو نا. تالیاں مار کے بھج گئے پھر بڑیاں لگا تو نہیں کسی نے نہیں اتارا، نہیں کسی نے. نہیں اتارا کسی نے نہیں ہے، وہ خود گیا ہے. ادھر کیا یہ اوپر آؤ. ویسے ابن ماجہ بھائی یہ کر رہا کیا تھا؟ وہ آئے گا کب؟ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ ایک منٹ یہ کدھر گیا؟ کسی نے نہیں اتارا، کسی بندے نے اس کو نہیں اتارا، ٹھیک ہے؟ وہ کلاؤڈ سرور اوپر آؤ، واپس کلاؤڈ سرور آؤ ذرا، بھی تمہارے کان لانگ کرنے ابھی.
غائب ہو گیا نیچے لائف سے براڈ سے غائب ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا وہ مانی نیچے بھائی، بیٹھا ہوا ہے، نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، آ جاتا ہے۔ لو اس کو آؤ نیچے اوپر آؤ واپس اگر ماں کا دودھ پیا ہے نا اوپر آ ابھی کلاؤڈ سرور اگر ایک ماں کا اور نیک باپ کا ہے تو آؤ اوپر براڈ چھوڑ آؤ کے نیچے چلا گیا مانی بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ براڈ چھوڑ یہ کے بیٹھا ہوا ہے 42 نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کدھر ہے مجھے نہیں یہ نظر آ رہا 42 نمبر پہ دیکھیں نا آپ، ہمیں بھی نمبر نظر دیکھیں، نہیں آ رہا۔ 42 نمبر پہ ہے بیٹھا ہوا۔ نہیں نہیں یہ یہاں کرنا سے کیا تھا یار؟ تالیاں بجا رہا ہے خسروں کی طرح، انویٹیشن لسٹ سے چلا کیا گیا، یار؟ کمان کلاؤڈ یار آ جاؤ اوپر۔ اب نہیں ادھر آیا کیا ہے یہ انویٹیشن اب لسٹ سے نہیں گیا۔ آیا۔ لو یار اچھا اس جی کو نیچے سے میں ابھی تو برابر اس کے چلا کام گیا ہے۔ داغ کرنے تھے ابھی ویٹ کرو ذرا اس کی جو ہے وہ لاسٹ بات کا میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا ہے کہ جب نبی کو پیشگوئی کی جاتی ہے تو نبی اپنی پیشگوئی کی دلیل، اپنی پیشگوئی کی تفصیل خود بیان فرماتا ہے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پر اس نے بات کی ہے۔ کیوں؟ ابھی جو اس نے پیشگوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی بیان کی تھی، انت منی بمنزلۃ اولادی، اس کی تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پیش کی ہوئی ہے۔ جو میں ابھی پڑھ رہا تھا تو یہ بار بار اندر بولتا تھا، میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو دوست سننے والے سنیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اور پھر احادیث مبارکہ پیش کر کر اس اپنی پیشگوئی کو واضح کیا، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ فرمایا گویا خدا ہمارا باپ نہیں مگر بمنزلہ باپ ہے، جس طرح ایک بیٹا اپنا ایک ہی باپ مانتا ہے اسی رنگ میں اس کی توحید کا قائل ہوتا ہے۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الہام کی تشریح بیان فرمائی کہ اس کا مطلب ہے کہ توحید کا قائل ہے۔ اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک یقین کیا جائے، اور جو اس رنگ میں خدا تعالیٰ کی توحید کا قائل اور اس کے لیے غیرت رکھنے والا ہو وہ خدا تعالیٰ کو بمنزلہ اولاد ہوگا۔ پھر فرمایا الہام میں انتا ولدی نہیں بلکہ بمنزلہ ولدی ہے۔ یہ یہاں پر بھاگ گیا فٹافٹ، تو یہی بات بتانے والی تھی کہ یہاں پر جو صریح طور پر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وہ ہے لفظ بمنزلہ ولدی، کہ اولاد کی طرح، نہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اپنے بیٹا مانا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ فَأَحَبُّ الْخَلْقُ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ۔ یہ مشکات کی حدیث ہے جناب، کہ تمام لوگ اللہ کا کنبہ ہیں، پس بہترین انسان وہ ہے جو خدا کے کنبے کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو محترم کلاؤڈ صاحب نے جو بات یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کو جب کوئی وحی دی جاتی ہے، الہام کیا جاتا ہے، تو نبی اپنے وحی کی الہام کی تفصیل خود بیان فرماتا ہے۔ تو اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دوسری دلیل دی تھی وہ بھی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس الہام کی تفصیل جو ہے وہ خود بیان فرما دی ہے۔ ابھی جو سوال میں نے اگلا اٹھانا تھا نا، کلاؤڈ صاحب کے کان لال ہو جانے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پیش کی تھی، فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں 2 کنگن دیکھے، اس کنگن کی تفصیل کہاں پر بیان فرمائی حضرت مسیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب؟ کہ یہ بھی ایک پیشگوئی تھی جناب۔ تو ہر پیشگوئی کی تعویل کی جاتی ہے تو اس کی تفصیل بیان فرمائی جاتی ہے، یہی نبی کی سچائی کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ جی، احسن الجزا۔ اپنے آخری کمنٹس دینے میں نے، ٹھیک ہے طلعت بھائی کی براڈ آن ہو گئی ہے تو وہاں چلے جائیں۔ یہ اچھا شعیب بھائی یہاں سے میں ماجہ بھائی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اچھا، تھوڑے سے 10 سیکنڈ یہ ماجد صاحب ہم کوریئر والوں کی طرف سے ہیں، آپ کا ایک پارسل آیا ہے برنال کی کنٹینر۔ اچھا میں صرف 10 سیکنڈ ہے۔ ابن ماجہ بھائی میں نے پوری ڈیبیٹ دیکھی، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا اور صرف اس کی بیس تھی پرچیوں پہ، اور اس نے اپنا معیار، اپنا جو آخری نبی، ان کا آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا معیار کبھی اس نے یہ نہیں بتایا سور مارنا اور اسے آنکھوں سے آدھی دنیا کو مار دینا۔ تو یہ اس کے پاس صرف پرچیاں تھیں، اور کبھی تالیاں بجانا،
हाँ हाँ हु ही तमस्कर के अलावा कुछ भी नहीं था। जज़ाकल्लाह इब्ने माजा भाई, वेरी प्रोफेशनल, आपने हर बात का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। चले मैं अपने कमेंट्स दे दूं। इब्ने माजा भाई जज़ाकल्लाह। मानी साहब मैं काफी टाइम से बैठा हूँ, मेरे से नहीं बात करनी। नहीं दूसरी दूसरी ब्रॉड पे आ आप जाओ। हमेशा इसी तरह करते हैं मेरे साथ, फिर दूसरी कहते हो ब्रॉड पे आ दूसरी जाओ, ब्रॉड उधर पे आ इब्ने माजा जाए। भाई भी उधर ही आ जाते हैं। इब्ने माजा भाई से 5 मिनट बात कर लेता हूँ इधर। मैं कहता हूँ दूसरी ब्रॉड पे आ जाए। और नहीं करें, आप फिर भाग रहे हैं ना। शोएब इब्ने साहब ने माजा मुझे भाई से इनवाइट कर किया था, लेना। मैं काफी इब्ने टाइम से माजा घंटा भाई से कर इंतजार लेना। किया ठीक है यार ब्राड ऑन हो गई है ना, इब्ने माजा भाई तो से इधर कर लेना। इधर 5 क्योंकि मिनट हमें ना बात कर हमने लेते इसको हैं ना। कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं यार वो एक लंबी हो मिनट जाएगी ना, दूसरी 5 मिनट इसी तरह ही होती हाँ है। ठीक है, हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। मेरी जज़ाकल्लाह इब्ने माजा भाई। देखें सारे जो नीचे सुन रहे हैं, हमारी बात क्या हुई थी। टॉपिक दिया था इब्ने माजा भाई ने, उससे मैं उसके अंदर मौजूद था। इन्होंने कहा मेरा टॉपिक है, उसने कहा ठीक है। हमने कहा था सच्चा और झूठे का मदई नबूवत जो है उसका हमने कुरान से करना है। और मुझे जज़ाकल्लाह इब्ने माजा भाई, कुरान और हदीस से इब्ने माजा भाई बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। और उस शख्स ने हज़रत मसीह मौलाम का मेरे ख्याल में कोई 200 दफ़ा नाम लिया है, इससे भी ज़्यादा। और वो सिर्फ उसने रूहानी ख़ज़ाइन के हवाले पढ़े। और लेकिन मैं एक चीज़ का यहाँ बता दूँ, देखें ये इतने बदबख्त हैं कि सिर्फ हज़रत मसीह मौलाम के रद्द में नाउज़ बिल्ला ये 1,24,000 पैगम्बरों को रद्द करते हैं। कसम खुदा की, इसने ऐसी इसने जो बताया ना कि मैं खुदा ताला के पानी में से हूँ, जो ये हंस के ठट्ठे कर के इसने बताया है। कुरान पाक की आयत है, उसमें अल्लाह ताला खुद बता रहा है, ठीक है। तो इसने कुरान पाक की वो आयत ही नहीं पढ़ी, ना उस पे ऊपर गौर किया। और इसने गंदा वो हंस के ठट्ठा कर के वो भी इसने बकवास की है। और जितनी भी इस बंदे ने बातें की हैं वो सारी, मुझे ऐसे लगा कि ये हज़रत मसीह मौलाम का जो शेर बैठा हुआ है, ये 1,24,000 पैगम्बरों को डिफेंड कर रहा था। और वो 1,24,000 पैगम्बरों को मैं के ऊपर इल्जाम लगा रहा था। आखिरी बात मैं एक कंप्लेन कर रहा हूँ इब्ने माजा भाई, आपने इनके नबी को नहीं चैलेंज किया, ईसा इब्ने मरियम को, जो उन्होंने सूअर मार के इस्लाम नाफिज करना है। मैं ये नीचे लिखता रहा हूँ। नहीं, वो मैंने शुरू में कर दिया था, आपने सुना ही नहीं है। वो मैंने शुरू में बात कर दी थी, तो उसका जवाब दिया था आप उसने। बात करते हो तो बाकी जो दलीलें जो हदीस में आई हैं कि नबी ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सूअर कत्ल करना था, दजाल को मारना था, जिजिया मौकूफ करना था, वो कब पूरी होनी है? वो मेरा नबूवत नहीं है। ये तो पहले बात, वो शुरू तो बात ही नहीं कर रहा था वो। जबरदस्त माजा भाई, बिल्कुल ना म्यार उसने रखा ही नहीं है। शोएब भाई इब्ने माजा भाई देखें, वो बंदा भागा है। जो मैदान छोड़ के भागता है ना, उसकी शिकस्त होती है उस बंदे की। मैदान छोड़कर भागा है वो। बिल्कुल ये भी है ना हमारी भाई, बार बार रिपीटेडली ये इनको कहना है कि मैदान क्यों छोड़ के भागा था। बार बार इसको ना टाउंट करना है इस बात के ऊपर। जब इब्ने माजा साहब वो इनको नीचे उतारो, राशिद अहमद गंगोई की पैदावार को। बात सिर्फ इतनी सी है कर ले इसके ऊपर ना, जिसने कोई कमेंट। मैं मरवान की मुझे आवाज बहुत अच्छी लगती है। एक में वो शेफ, उसको शेफ साहब को करने दें जी जी। इब्ने माजा साहब ने बार बार कुरान करीम की तरफ बुलाया है, हर दलील में कुरान करीम की दलील दी है। मजाल है कि एक मर्तबा भी किसी एक कुरान करीम की आयत का या हदीस का जवाब दे जाए, सिवाय इसके कि मिर्जा साहब की चारपाई के नीचे घुस के बैठा हुआ था, वहां से निकला ही नहीं। मैदान में आओ, शेरों की तरह मैदान में आओ और बात करो कुरान करीम से। आपको इब्ने माजा साहब ने 3 मरतबा दलाइल दिए, बार बार तुम्हें बुलाया जा रहा है कुरान करीम की तरफ कि खुदा का वास्ता है यार, कुरान करीम की तरफ आओ और इसमें जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करो। लेकिन वही बात, वो मोहम्मदिया पकड़ वाली बात जबरदस्त मेरे दिल को लगी थी जो इब्ने माजा साहब ने की ना, कि तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो मोहम्मदिया पकड़ बुक, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास, ना कुरान करीम ना हदीस का इल्म, कुछ भी नहीं। जज़ाकल्लाह इब्ने माजा साहब, बहुत मजा आया। भाई ये जो तालियां मार रहा था ना, तालियां मार के हा हा हु, ये होता है इंसान अपनी पढ़ रहा हूं, तालियां मार रहा है, तालियां मार रहा है यार बानी भाई ये क्या था आज नया स्टाइल, ये क्या था यार? दूसरा क्या है यार? देखे ना, अगली टर्म में ताली नहीं मारी इसने। बैठ भाई मैंने पुराने करीम की आयत बताई।
ये ना ਤਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਪਰ देखिए ਨਾ इब्ने वो माजा इब्ने कुरान माजा पढ़ साहब की रही है ਇਹ बात ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੀ तो ਦੱਸ ਦਿਓ। जी जी वो बरेलवी है ना, तो मूसा सुहाग जाग जाता है ना इनके अंदर, मूसा सुहाग भी तो है। जी 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 रहमतुल्लाहि व तो परवान ठहर नीचे जो है ना, नीचे नीचे 2 गाली भाई। बात है, इनको भी आई है गाली। माजा भाई जाके मेरा- जिसको बरनौल की जरूरत थी वो भाग गया छोड़ के ब्रॉड ना, असल में जिसको जरूरत पड़ी थी। वो बनोल लगाया था, आप समझे तालियां बजा रहा है वो बनोल आज जीत पता है किसकी हुई? आज जीत कुरान और हदीस की हुई है। और वो जो बंदा था, मैं फिर बता दूं, नीचे ये गैर अहमदी लिख रहे हैं, जीत आज कुरान और हदीस की हुई है, हमारी नहीं हुई। क्योंकि हमारे शेर ने कुरान और हदीस का और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंड किया है। जो वो रद्द में जो एतराज कर रहा था, वो सारे नबियों पे वो एतराज थे। चले वो तो ठीक है, वो लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज थे उसके, और वो डिफेंड कौन कर रहा है? वो हमने डिफेंड किया और उसने इल्जाम लगाया। मैंने भाई इसकी अल्लाह समझ ताला में हिदायत दे इनको। क्यों है? ये भागा क्यों है, क्या हुआ ऐसा? यार यार हद होगी। भाग गया यार, मुझे काम पहले बदतमीजी की है, पहले बदतमीजी शुरू की है जानबूझ के उसने कि ये करे, और फिर उसने 1 मिनट में, वो तो पहले ही भाग जाना था उसने। बेबस हो गया मानी भाई, बेबस हो गया है। उसको पता है कि मैं बेबस यार, लाइव अपनी छोड़ के ही भाग गया। अभी तो हमने ताड़ियां सुननी थी उसकी और। यार जबरदस्त है इब्ने माजा भाई, बहुत जबरदस्त भाई लेकिन टॉपिक क्या जी था? अस्सलाम वालेकुम। वो एक उसके मिनट जरा म्यूट कीजिएगा, 1 मिनट म्यूट कीजिएगा। जी नीचे अस्सलाम वालेकुम। अपना मलक साहब आपने मैसेज किया है कि नबी जो होता है वो शायर नहीं होता। मेरे प्यारे भाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अशार बयान फरमाए हैं, और कुरान ने सूरह शुअरा के अंदर जिस शायरी से मना फरमाया है उसकी तफसील भी कुरान ने खुद बयान फरमाई हुई है। हालांकि कुरान जो है, सूरह रहमान पढ़ें, काफिया और रदीफ जो है वो हम पल्ला है, हम बराबर हैं जनाब। इसी के मुतालिक लोग जो हैं उस वक़्त के मुशरिकीन एतराज़ करते थे कि देखें अल्लाह का कलाम जो है ये शायरी है। कभी सूरह रहमान पढ़ी आपने? उसमें ज़रा पढ़ के देखिएगा, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हर आयत के बाद आता है। तो ये इसका काफिया और रदीफ बराबर हैं। और इसके ऊपर मेरा मुनाजरा जो है वो आपके बहुत बड़े आलम जो हैं, क्या उनका नाम था यार, नहीं वो पुराना अभी नहीं आता वो, उसके साथ मेरा 2 दिन ये मुनाजरा चला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये आयात पेश की थी भाग गया था यहाँ से। और तो इब्ने कुरान माजा ने तो भाई खुद जो है वो काफिया और रदीफ जो बयान फरमाया है, और जिस शायरी से मना फरमाया है वो सूरह शुअरा के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी है। जज़ाकल्लाह जी। शार्प शूटर जो है ना नीचे, शार्प शूटर तेरी चीखें नीचे बता रही है कि किसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, गालियां दे रहा है। बड़ी बेइज्जती हुई। मसला बनया होया ਇਹਦੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ और भाई मुझसे भी तो सलाम ले लो, आपस में ही सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल ले। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ बोल ਪਿਆ। एक बहुत बड़ा एतराज है, आप लोगों को पता ही नहीं है। और पहले टॉपिक क्या था शुएब भाई? एतराज तो रुक जाए, टॉपिक क्या था मुनाजरे का? टॉपिक ये था कि मेयार नबूवत के लिए अल्लाह ताला ने क्या मेयार रखा हुआ है। तो मेयार नबूवत का टॉपिक एंड में बचा कहाँ है? बात कुरान से करनी थी। तो मानी भाई आपने टोका क्यों नहीं कि जब टॉपिक ये मेयार नबूवत है तो मेयार नबूवत छोड़ के क्यों जा? माजा भाई ने उसको इजाजत दी थी, वो टपकता रहा, बाहर निकलता रहा, और इब्ने माजा भाई कुरान की आयतें पेश करते रहे, और वो बंदा रूहानी खजान पढ़ता रहा। असल में मानी भाई मसला ये है ना, उसने यकीन करे हजरत मसीह मौलाम का नाम लिया है कि मैं कहता हूँ कि मेरा दिल ही बड़ा खुश हो रहा है। पता क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पता क्या हुआ है, जब ये पीछे जाता था ना, इसको मेरे ख्याल में बहुत सारे इसके ना आ गए थे बंदे, उन्होंने सारा इसको भेजा कि ये पढ़ पढ़ के सुनाओ बस। यार शुबे मानी भाई वो तलत भाई आ गए वहाँ पे। ठीक है चले फिर आ जाए, निकल फिर उधर ही बात आ गए उधर भाई, आ जाए उधर आना है। चलो और शोएब भाई अभी लाइव ना बंद करो, नहीं मैंने यार बाहर निकलना है, मुझे भी काम है। और भाई रुक तो जाओ जी अस्सलाम वालेकुम। रुक तो जाओ यार, वहाँ कर लेना, वहाँ 2-3 मिनट में कर ले बात। चल थल्ले। जी अस्सलाम वालेकुम माजा भाई। आप तो पहुंचो उधर, आप पहुंचो उधर। जी अस्सलाम वालेकुम माजा भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे दलाइल दिए आपने, बड़ा मजा आया।
अल्लाह ताला तुहानू जज़ा दे। नहीं, ये जितना ये समझते हैं कि हमने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबें नहीं पढ़ी। मैंने कल भी ये तलत भाई की बात में कहा था कि हमें तो गुरती जो है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों की दी जाती है जब हम पैदा होते हैं। बिल्कुल हम ये समझ रहा था कि ये जो इतराज कर रहा है ये तो बड़े पुराने इतराज हैं, इसके पता नहीं हम बारहा दफा हम इसके जवाब दे चुके हैं। ਕੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਂਭੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। शेब भाई ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਜਾ ਕੇ। यार मोड बनाओ शेब भाई। वेल प्लेड, बहुत अच्छा, मजा आया, यकीन करो इब्ने माजा भाई, वेल प्लेड। माजा भाई कभी वो बंदर मार रहे हैं, कभी वो ताड़ियां मार रहे हैं, मगर इब्ने माजा भाई पता नहीं वो कर क्या रहा, पागल हो गया सी। मैं करा और एक मैं उसकी बात बताऊं, देखे क्लाउड हमेशा रहमत के लिए आता है और बरसता है। वो कहता है मैं तबाह करता हूँ फसलें, वो हमें उसने खुद बोला है, तो वो तो सूर करता है। बाबा जी सानू बुला रहा सी, तालियां मार के आ जाओ। अच्छा मैं हैरान होता हूँ। अरे बना देंगे भाई जूनियर तुझे सबको सलाम सलाम एक एक करके बोलो यार, एक एक। हाँ जी इब्ने माजा भाई बोले। जहाँ पे सुअर आता है ना वो उजाड़ देता है। मैंने ये समझा कि ये इखलाक से गिरी हुई बात है, ना ही कहूँ तो बेहतर है। नहीं, उसको पता ही नहीं इसका मतलब क्या। मुझे आप पहले भी बोल चुका है कि जहाँ क्लाउड आता है वो तबाही फेर देता है, कहता है। इतनी खतरनाक तबाही फेरता है मानी भाई, इतनी खतरनाक तबाही फैलता है कि उसको रिवायत बिल मानना और रिवायत बिल नस का मानना ही नहीं आता कि कहते कैसा है ये, इतनी खतरनाक तबाही फेरता है। ये है कि जब मौलवी आपसे मुनाजरा कर रहा हो, मुनासिब होने पे उतर आए ना, तो समझ लो वो हार गया है। तो यही उसने प्रूव किया। ये शुरू ताड़ियां बजा रहा है यार, कम ऑन यार, क्लाउड बी मैच्योर। मुझे लगता नहीं ये बंदा पढ़ा लिखा हुआ, इसके ये जो बात करने का ठट्ठा हंसी ताड़ियां, मुझे कोई पांडी है ये। चले मानी भाई, तलत भाई की ब्रॉड लग गई है, आप उधर जाएं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं बंद करवा के वो जाना है। ये देखो शेब भाई, बंद करवा के आपकी ब्रॉड जाएंगे।